السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام یعنی ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے دلیل، بینۃ دلیل۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، بس اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین سے کھائے پیے اور اس کو تکلیف کے ساتھ مت چھونا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس تمہیں ایک دردناک عذاب ورنہ پکڑ لے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام یہ عرب کی قدیم قوموں میں تشریف لائے اور ان کی قوم سمود کے نام سے ہی مشہور ہوئی۔ ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قوم عاد کے بعد یہ لوگ آئے اور یہ بہت صحت مند اور قد کے اونچے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ اس علاقے میں پانی کی کمی تھی اور یہ ایک کنواں تھا جس سے ان لوگوں کو پانی حاصل ہوتا تھا۔ سمد کا معنی یہی ہوتا ہے قلیل الماء، تھوڑا پانی۔ یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان جو شارع شام کی طرف جاتی ہے یہ وہاں واقع ہے۔ اسے آج کل بھی مدائن صالح کے نام سے اسے ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کا یہی صدر مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تعمیری فن دیا ہوا تھا، زرعی مہارت بھی ان کے پاس تھی اور ان لوگوں نے وہاں اچھی خاصی عمارتیں بنا رکھی تھیں۔ پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ اپنے گھر بناتے تھے اور یعنی یہ پہاڑوں سے کیوں کریدتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمریں 300 سے 600 سال کے درمیان تھیں، تو اتنی لمبی عمر کے لیے لکڑی کے بنے ہوئے گھر یہ خستہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ 100 سال کے قریب بس اتنی سی ان کی مدت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے لیے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیے تھے۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے بہت سے گھر تباہ ہو گئے، لیکن پھر بھی کچھ مکان ابھی تک اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے پاس رکے تو وہاں یہ مقام بھی قریب ہی تھا، تو آپ نے صحابہ کرام کو سمودیوں کے گھروں میں جانے سے منع کر دیا۔ ان لوگوں نے ان کے کنووں سے پانی لیا اور ان سے آٹے وغیرہ گوندھ لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مغضوب علیہ قوم ہے، ان کا پانی استعمال نہ کرو اور یہ آٹا اور یہ ہنڈیا یا ضائع کر دو یا اپنے اونٹوں کو کھلا دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو صالح علیہ السلام کا کنواں تھا وہاں سے پانی لے لو۔ تو یہ کنواں آج بھی موجود ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بہت کم قیام کیا اور صحابہ کو کہا کہ مغضوب علیہ علاقوں میں نہیں جاتے اور اگر وہاں سے تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزر جایا کرو۔ پھر آپ نے اپنے چہرے مبارک پہ کپڑا ڈالا اور آپ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اس قوم نے صالح علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں ایسی اونٹنی چاہیے جو اتنا دودھ دے کہ پوری قوم پیے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن یہ لوگ اڑ گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی یہ مراد تو پوری ہو جائے گی لیکن ان کی نافرمانی پر ان پر عذاب آئے گا۔
تو کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک پہاڑ تھا، ایک چٹان تھی جو پھٹی، اور اس میں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی، اور اس نے باہر آتے ہی بچہ جنم دیا۔ تو وہ ایک دن کا سارا پانی پیتی تھی اور ایک دن کا سارا چارہ کھاتی تھی، اور دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ ساری قوم کو پورا آ جاتا تھا۔ لیکن یہ لوگ اس سے تنگ آ گئے اور بالآخر انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ صالح علیہ السلام نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا، اور اس اونٹنی کو ہی ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف اس کی نسبت تھی کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، تو اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دینا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین میں جگہ دی، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم اس کی نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، یعنی تعثوا، یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی بہت شدت کا فساد۔ عاصیہ یا سا سے یہ لفظ تعثوا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سخت قسم کا فساد، یعنی یہ بہت فسادی لوگ تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی جسامت بڑی تھی، تو ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا ان کی فطرت تھی۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ سب سے بڑا فساد شرک، یعنی یہ بت پرست قوم تھی، تو تم بت پرستی نہ پھیلاؤ، اللہ کی نافرمانی زمین میں عام نہ کرو، بلکہ اصلاح کرنے والے اور نیک بن جاؤ۔ تو جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اکڑ گئے، انہوں نے تکبر کیا اور بات کو ماننے کی بجائے انکار ہو کر گئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو ان سرداروں نے کہا جنہوں نے قوم میں سے تکبر کیا تھا، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان لوگوں کو کہنے لگے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، یعنی ایمان لے آئے تھے لیکن لوگ ان کو کمزور سمجھتے تھے، یا وہ مالی طور پر یا جسمانی طور پر ظاہراً بھی کمزور تھے۔ کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ یعنی ان کو تنزیہ طور پر کہنے لگے کہ کیا تم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وہ پیغمبر ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو ان ایمان لانے والوں نے کہا کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں۔ انا بما ارسل به، جو تعلیمات دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر مؤمنون ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی یہاں نستضعفو، استضعفو کا لفظ جو ہے یہ الذین استکبروا کے مقابلے میں بھی بولا گیا ہے کہ وہ اکڑ اور تکبر رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کے اندر اکڑ اور تکبر نہیں تھا، جس کی وجہ سے متکبرین ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو تکبر کرنے والے لوگوں نے کہا کہ بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے ساتھ کافرون، انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہم نہیں مانتے۔ تو وہ سیدنا صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لائے بلکہ اکڑ گئے، اور پھر ان میں 9 قبیلے یا 9 گروہ ان کی قوم میں ایسے تھے جو بڑے ہی سرکش تھے، اور ان کے سردار، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہط کا لفظ بول کر ذکر کیا ہے، یا تو یہ مطلب ہے کہ یہ 9 قبیلے تھے، یا پھر اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ 9 افراد ایسے بدمعاش تھے کہ ہر فرد کا جو شر تھا وہ ایک گروہ کے برابر تھا۔ ان 9 لوگوں نے یہ پروگرام سوچا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کے اپنے بہت بڑے بڑے ریوڑ تھے اور ان کو گھاس اور پانی کے اندر تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص تھا قدار بن سالف، اس کا نام بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت نیلی آنکھوں والا سردار تھا، صحت مند اور قداور تھا۔
اس کی جو معشوقہ تھی اس نے اسے یہ یعنی اس بات پر آمادہ کیا، ابھارا کہ تم اس اونٹنی کو کاٹ دو تو میں تمہارے نکاح میں آ جاتی ہوں۔ یعنی جو بدمعاشی، جو یاری دوستی چھپ کر ہے، وہ ظاہری طور پر شادی کے طور پر کر لیتے ہیں۔ تو اب ساری قوم ہی یہ چاہتی تھی کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، لیکن ڈرتے تھے سارے، کوئی بھی اپنے اوپر یہ بات نہیں لینا چاہتا تھا، اور اندر سے سب کا پروگرام ایک ہی تھا۔ لیکن اس شخص نے جرت کی اور آگے بڑھ کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، وَعَتَوْا، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، یعنی اللہ کے حکم سے سرکشی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، لے آ ہمارے پاس اس عذاب کو جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو پیغمبروں میں سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فَعَقَرُوا جمع کا لفظ اسی وجہ سے یہاں ذکر کیا ہے کہ سب کی خواہش ایک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی موقع ملے تو ہم کریں، تو وہ برابر کے اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جمع کا لفظ بولا، اور ان پر جو عذاب آیا وہ بھی مشترکہ طور پر سب پہ آیا۔ جب انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو سیدنا صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ اب ان پر عذاب کا وقت آ چکا ہے، اور ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس قوم میں سے صرف ایک ہی شخص مسلمان ہوا بچا تھا، یعنی یہ پوری قوم جو تھی نا، یہ ساری کی ساری ہلاک ہو گئی۔ ایک ہی شخص اس قوم کا بچا جس کا نام ابو رغال تھا۔ یہ ان دنوں حرم میں مقیم تھا۔ جب قوم اس کی عذاب کے ساتھ ہلاک ہو گئی تو یہ حرم سے نکلا اور اپنی بستی کی طرف روانہ ہوا، تو راستے میں وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یعنی اس طرح ان کا کوئی شخص بھی نہ بچا، اور صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت دی جائے گی، لیکن یہ لوگ تائب نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو دھمکی لگائی کہ ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی پیغمبر ہو۔ ایک جگہ پر صادقین کا لفظ بھی آتا ہے کہ اگر تم سچ بولتے ہو، واقعی پیغمبر ہو، تو پھر لاؤ، عذاب کو لاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا عذاب تم لے کے آتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل ہو کر گر گئے، یعنی منہ کے بل گرے، پہلے گھٹنے ان کے ٹیکے گئے اور پھر منہ کے بل یہ لوگ زمین پر گر پڑے اور ہلاک ہو گئے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایک طرف سے ایک بادل اٹھا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اب تو بارش آئے گی، تو یہ بڑا خوش ہوئے اور بڑے فخر اور تکبر سے اور بھی اکڑ گئے، لیکن وہ بارش نہیں تھی، بلکہ اس میں سے ایسی ہوا ان پر چلی جس میں گندک کی آمیزش تھی۔ اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں صیحہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ ان کو چیخ نے ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ان پر آئیں، اور چیخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آتش فشاں پھٹا، اور وہ جو گندک آمیز ہوا ان کے اوپر چلی تھی وہ اس نے ان سب کو بھڑکا کے رکھ دیا، اور آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ایک تو زلزلہ آیا اور چیخ کی آواز آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی چیخ سے قوموں کو ہلاک کیا گیا، تو ممکن ہے کہ آتش فشاں کے پھٹنے کی بھی یہ وجہ بن گئی ہو۔ استغفر اللہ۔ بہرحال ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت ملی، لیکن انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اور تکبر اور فخر میں اکڑ گئے، تو اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور وہ کہنے لگے کہ اے میری قوم، البتہ تحقیق میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا پیغام اپنے رب کا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، یعنی تمہیں نصیحت کر دی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، تو آپ وہاں سے
نکل آئے اور اس بستی سے نکل کر آپ نے دوسری جگہ پر اپنا وہاں ٹھہرے اور وہاں کچھ دیر تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات سناتے رہے اور پھر صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو اس طرح اس قوم کی کہانی اللہ نے مکمل کر دی، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پہلے شرک میں مبتلا ہوئے، پھر انہوں نے نبی کے احکامات کا انکار کیا اور پھر وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور پیغمبر کا حال سنا رہے ہیں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم فحاشی کی طرف آتے ہو، ایسی بے حیائی، ما سبقکم بہا، کہ تم سے پہلے کسی ایک نے ایسا کام نہیں کیا، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے عراق کی طرف تشریف لائے تو سیدنا لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی تھے، اور یعنی ایک ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تھی اور ایک لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ تبلیغ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاون بنے رہے اور ان کے ساتھ مل کر یہ تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سدوم والوں کی طرف مبعوث کر دیا، یعنی باقاعدہ ان کو نبوت عطا فرمائی اور ان کو سدوم والوں کو توحید سنانے کا حکم دیا گیا اور یہ وہاں تشریف لے گئے۔ اور یہاں بھی وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اخا کا لفظ نہیں بولا کہ قوم کا بھائی، یعنی لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، یا تو ان کے ساتھ کوئی سسرالی رشتہ ہوگا یا ویسے ہی ان کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا اور وہ وہاں آئے اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سنائی، لیکن وہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان لوگوں میں بھی شرک اور باقی تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی برائی ان کی یہ تھی کہ یہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ فحاشی کرتے تھے۔ تو اس میں یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے فطرتی طریقے کی خلاف ورزی تھی، دوسرا اس میں عورتوں کی حق تلفی تھی کہ جب عورت سے شادی کی جاتی ہے تو آپس میں محبت، پیار، رحم دلی، اولاد، برکت اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب مرد کے ساتھ بدفعلی کرے گا تو یہ انتہائی کمینگی اور مفاد پرستی کی علامت ہوگی۔ دوسرا یعنی تیسرا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب مرد عورتوں کے پاس آتے ہی نہیں تھے تو عورتوں نے بھی عورتوں کے ساتھ بدفعلی شروع کر لی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری طریقے کے علاوہ مرد یا عورت جب اپنی ضرورت کو پورا کریں گے تو وہ شرعی طور پر حرام ہے اور قابل عذاب ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ بے شک تم ضرور مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے گزری ہوئی ہو، یعنی تم لوگوں کو اپنی حد کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں تمہارے لیے مقرر کی ہیں وہ صرف دین کے لحاظ سے درست نہیں ہیں بلکہ صحت کے لحاظ سے بھی درست ہیں، تو تم ان کو پھلانگ جاتے ہو، ان سے آگے گزرتے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ، اور نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی بھی جواب مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اخرجوہم، ان کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ بڑے پاک لوگ ہیں۔ یعنی قوم ان کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے اکڑ گئی اور انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کا تمسخر اڑایا، طنز کی اور کہنے لگے کہ ہاں تم تو بڑے پاک صاف ہو، تم ہماری بستی میں نہ رہو، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم جیسے ہیں ایسے ہی ہیں، تو تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو جب بھی کوئی قوم اپنے پیغمبر کے خلاف اس طرح کے ہتھ کنڈے کرنے شروع کرتی ہے، منصوبے بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے
کہ جب انہوں نے بھی اپنی قوم کو عذاب کی خبر سنائی اور یہ ان کو کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت دی جائے گی، تو یہی جو 9 افراد تھے انہوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ چلو ہم سیدنا صالح علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جب دن چڑھے گا تو ان کے خاندان کے لوگ، چونکہ ان کا خاندان بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس لیے کہنے لگے کہ جب ان کے خاندان کے لوگ ہم سے پوچھیں گے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کو ہلاک کرنے والا کون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کے خلاف مکر کیا تو ہم نے تدبیر کر ڈالی اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے نام و نشان تک کو مٹا دیا۔ ایسے ہی سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے خلاف جب ان کا تمسخر اڑایا اور ان کو اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکی دے ڈالی کہ اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنے اس بستی اور اس علاقے سے نکال ڈالو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ہمیں اس بات کی تلقین کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ انسان جو غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، اور یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی شرمندہ کرنے والا اور احساس دلانے والا باقی ہی نہ رہے۔ جب انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پروگرام جو تھا اسے مکمل کر دیا۔ فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ بس ہم نے اس کو نجات دے دی اور اس کے اہل کو بھی، یعنی ان کی اولاد میں سے جو لوگ مسلمان تھے ان کو بھی ہم نے نجات دے دی، اور ہم اس کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ہم نے اس کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ یعنی اس کا کیا قصور تھا کہ ایک تو وہ اپنی قوم کی ہم نوا تھی، یعنی وہ اپنے قوم کے فعل کو پسند کرتی تھی۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر میں عذاب کی خبر لے کر جب فرشتے آئے تھے تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، جن کو دیکھ کر سیدنا لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں ان کو کس طرح سے سنبھالوں گا، اور وہ مہمانوں کی شکل میں آئے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاں رات ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اس بستی میں تم رات نہ رہو، تمہاری عزت سلامت نہیں رہے گی، لیکن وہ اس بات پر مصر تھے کہ نہیں، ہم اور کہیں نہیں جا سکتے، ہم یہیں رات رہیں گے۔ تو پھر سیدنا لوط علیہ السلام نے سوچا کہ میں ان کو کسی طریقے سے چھپا لیتا ہوں، لیکن ان کی بیوی نے مخبری کی اور قوم کو بتایا کہ آج ہمارے گھر بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ قوم ان کے دروازے پہ آ پہنچی اور کہنے لگی کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کیے جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو اس بات سے روکا تو وہ آگے سے بپھر گئے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ وہ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کا یا دروازہ توڑ دیں یا دیواروں کو توڑ کر اندر جا کر ان مردوں کو حاصل کر لیں۔ تو سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، یعنی ایک عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ یہ لوگ اندھے کر دیے گئے، اور دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ آیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسا دی ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھو کہ مجرمین کا کیسا انجام تھا، یعنی کیا ان کا انجام ہوا۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں مؤتفقہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ یہ بستی الٹا دی گئی تھی، یعنی تقریباً 4 قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے کہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ان کی جو بستی تھی یعنی ان کے اوپر زلزلہ آیا تو اس زلزلے سے ان کی بستی کو اٹھا کر آسمان کے اتنا قریب کر دیا گیا کہ ان کے جانوروں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی۔ پھر ان کی بستی کو الٹا کر پھینک دیا گیا اور زمین کو پانی میں بدل دیا گیا، یعنی وہ ٹکڑا جب الٹا دیا گیا تو زمین اس پانی کی تہ میں چلی گئی اور پانی اوپر آ گیا۔ اور آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ڈیڈ سی کے نام سے، بحر مردار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج کل جب ریسرچ کی گئی ہے تو اس پانی کے نیچے قوم لوط کی
جو اشیائے استعمال تھیں اور ان کی جو ہڈیاں تھیں، ان کے اجزاء جسموں کے آج بھی موجود ہیں، جو اس بات کی گواہی ہیں کہ واقعی ہی یہ قوم یہاں ہلاک کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی قوموں کی مشابہت کرنے سے بچائے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آج کل بہت سے ممالک اس فعل کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی یہ چند ماہ پہلے یہ قانون پاس کیا گیا ہے، حالانکہ یہ قانون ہلاکت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ پاک دامن بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔